عرب آج جس نام سے دنیا ایک عظیم تہذیب، ایک آسمانی دین اور ایک تابناک تاریخ کو جانتی ہے، 7ویں صدی عیسوی کے اوائل میں یہی خطۂ زمین ایک بالکل مختلف دنیا تھی۔ یہ وہ دور تھا جسے تاریخ دور جاہلیت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ لفظ جاہلیت صرف نادانی یا جہالت تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل سماجی، اخلاقی، معاشرتی اور روحانی کیفیت کا نام تھا۔ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے انسانوں کی داستان۔ آئیے اس پراسرار اور متضاد دور کی ایک تفصیلی جھلک ملاحظہ کرتے ہیں۔ وادہ نشین یہ صحرا کے اصل باسی تھے۔ بدو قبیلے جیسے بنو تمیم، بنو اسد، بنو غطفان اونٹوں اور بکریوں کی پرورش پر گزارا کرتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی اور چارے کی تلاش میں کوچ کرتے رہتے۔ ان کی زندگی انتہائی سخت، خطرات سے بھرپور اور خود انحصاری پر مبنی تھی۔ وفاداری صرف اپنے قبیلے کے لیے تھی۔ نخلستانوں اور تجارتی مراکز کے گرد آباد شہری معاشرے تھے۔ یہاں کے مکین تجارت، زراعت اور دستکاری سے وابستہ تھے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، طائف، صنع، عراق اور شام اہم شہری مراکز تھے۔ ان شہروں میں بھی قبیلے کی بنیاد پر ہی سماجی ڈھانچہ قائم تھا۔ عرب معاشرے کی بنیادی اکائی قبیلہ تھا۔ ہر فرد کی شناخت، حفاظت، وقار اور بقا اسی سے وابستہ تھا۔ اپنے قبیلے کی غیر مشروط حمایت اور وفاداری سب سے بڑا فریضہ تھا۔ قبیلے کی عزت کا دفاع چاہے حق پر ہو یا باطل پر لازم تھا۔ یہ عصبیت اکثر نسلی تفاخر اور دوسرے قبائل کے مقابلے میں برتری جتانے کی شکل اختیار کر لیتی تھی۔ بدو معاشرے کا ایک اہم تصور تھا جس میں بہادری، سخاوت، صبر، وفاداری، مہمان نوازی اور اپنے وعدے کا پاس شامل تھا۔ ایک شخص کی عزت اسی مروت پر منحصر تھی۔ قبیلے کا سردار عمر رسیدہ، تجربہ کار، بہادر اور فیصلہ ساز ہوتا تھا۔ اس کا انتخاب قبیلے کے بزرگ کرتے تھے۔ سردار کی حیثیت مشورے اور قبائلی رضامندی پر ہوتی تھی، مطلق العنان بادشاہ نہیں ہوتا تھا۔ معاشرہ شدید مردانہ تھا۔ عورت کی حیثیت کمتر سمجھی جاتی تھی۔ لڑکیوں کی پیدائش کو اکثر قبائلی عار سمجھا جاتا تھا، جس کی انتہائی ظالمانہ شکل بچیوں کو زندہ درگور کر دینا تھی۔ یہ عمل تمام عرب میں نہیں ہوتا تھا، لیکن بعض قبائل، خاص طور پر نجد میں، یہ ایک بدترین رسم تھی۔ عورت وراثت کا حق نہیں رکھتی تھی اور اسے جائیداد کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ تاہم چند بااثر خواتین شاعری یا دیگر حوالوں سے شہرت رکھتی تھیں۔ غلامی ایک عام سماجی ادارہ تھا۔ جنگی قیدی، خریدے ہوئے لوگ یا قرض نہ چکا پانے والے افراد غلام بن جاتے تھے۔ ان کے ساتھ عام طور پر سخت سلوک روا رکھا جاتا تھا اور انہیں کمتر انسان سمجھا جاتا تھا۔ جزیرہ نمائے عرب 3 براعظموں ایشیا، افریقہ، یورپ کے سنگم پر واقع تھا۔ یمن سے بحر ہند اور مشرقی بعید کے مصالحے، حبشہ سے سونے اور ہاتھی دانت، شام سے ریشم اور زیتون کا تیل، یہ سب قیمتی سامان عرب کے صحراؤں سے گزرنے والے قافلوں کے ذریعے منتقل ہوتے تھے۔ مکہ جو ایک محفوظ اور مذہبی حیثیت رکھنے والا شہر تھا، اس تجارت کا اہم ترین مرکز بن گیا تھا۔ قریش قبیلہ اس تجارت پر تقریباً اجارہ داری رکھتا تھا۔ سال میں 2 بڑے تجارتی سفر، سفر شتاء یعنی سردیوں کا سفر یمن کی طرف اور سفر صیف یعنی گرمیوں کا سفر شام کی طرف ہوتے تھے۔ صحرا کی سخت زندگی اور محدود وسائل کے پیش نظر دوسرے قبیلوں پر چھاپا مارنا اور ان کے اونٹوں، مال مویشیوں اور دیگر سامان کو لوٹ لینا معاشی سرگرمی کا ایک عام حصہ تھا۔ یہ قبائلی دشمنوں کو ہوا دیتا تھا اور انتقام کی لامتناہی لڑائیوں کا باعث بنتا تھا۔ یمن، حجاز کے کچھ حصے
جیسے یثرب، طائف اور عراق و شام کے سرحدی علاقوں میں کھجور، انگور، گندم اور دیگر فصلیں اگائی جاتی تھیں۔ بدو قبیلے اونٹ، بکریاں، بھیڑیں اور گھوڑے پالتے تھے جو ان کے لیے خوراک، نقل و حمل اور دولت کا ذریعہ تھے۔ اسلام سے پہلے عرب میں کوئی ایک غالب مذہب نہیں تھا۔ مذہبی منظرنامہ انتہائی متنوع اور پیچیدہ تھا۔ اکثریت مختلف دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتی تھی۔ ہر قبیلے کا اپنا بت ہوتا تھا۔ مکہ میں خانہ کعبہ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کردہ توحید کی علامت تھا، اس کے اندر اور اس کے ارد گرد تقریباً 360 بت نصب تھے۔ سب سے مشہور بت ہبل، قریش کا خاص بت، لات طائف میں، عزی نخلیہ میں، منات مشلشل میں تھے۔ یہ بت مختلف امور جیسے بارش، فتح، اولاد وغیرہ کے لیے پوجے جاتے تھے۔ چند گنے چنے لوگ جو ابراہیمی روایات پر ایمان رکھتے تھے اور بت پرستی سے بیزار تھے، وہ ایک خدا پر یقین رکھتے تھے۔ حضرت زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ یہ لوگ آسمانی کتابوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ یثرب، خیبر، فدق اور یمن کے کچھ علاقوں میں یہودی برادریاں آباد تھیں۔ وہ اپنی الگ مذہبی شناخت، علماء اور عبادت گاہیں رکھتے تھے۔ ان کے ساتھ عربوں کے تجارتی اور بعض اوقات جنگی تعلقات تھے۔ شمالی عرب میں خاص طور پر غسان اور ہیرا کی ریاستوں میں اور یمن میں عیسائی برادریاں تھیں۔ حبشہ، جو عرب کے قریب تھا، ایک عیسائی ملک تھا۔ عیسائیت کا اثر جزیرہ نما عرب کے جنوبی اور شمالی سرے پر تھا، مرکزی حجاز پر کم تھا۔ بحرین اور عمان کے کچھ علاقوں میں اور ایران کے قریب عراقی سرحد کے عربوں پر اس کا کچھ اثر تھا۔ ستاروں کی پوجا، فال گیری، شگون لینا، جادو ٹونے کا عام رواج تھا۔ درختوں، چٹانوں، کنوؤں اور جنات کو بھی متبرک سمجھا جاتا تھا اور ان سے مدد مانگی جاتی تھی۔ سختیوں کے باوجود عربوں کی اپنی ایک منفرد اور توانا ثقافت تھی۔ شاعری عربوں کا سب سے بڑا فخر تھا۔ شاعر کو قبیلے کا محافظ، مورخ اور تفریح فراہم کرنے والا سمجھا جاتا تھا۔ ہجو اور فخریہ شاعری عام تھی۔ معلقات سبع، 7 معلقہ نظمیں اس دور کی شاہکار شاعری کی مثالیں ہیں جو خانہ کعبہ پر لٹکائی جاتی تھی۔ امراء القیس، انترا بن شداد، زبیر بن ابی سلمہ، لبید بن ربیعہ جیسے شاعر اپنے فن کے لیے مشہور تھے۔ شاعری کا اہم مرکز سوق عکاظ، طائف کے قریب ایک میلہ تھا جہاں شاعروں اور خطیبوں کا مقابلہ ہوتا تھا۔ شاعری کی طرح خطابت بھی ایک معزز فن تھا۔ قبیلے کے معاملات میں صلح کے موقع پر یا جنگ سے پہلے خطیبوں کی تقریریں لوگوں کو متاثر کرتی تھی۔ قیس بن سعدہ الیادی ایک مشہور خطیب تھے جنہوں نے مکہ میں توحید کی بات بھی کی تھی۔ بہادری، صبر، وفاداری اور قبیلے کی خاطر قربانی دینا سب سے اعلیٰ اقدار تھی۔ تلوار بازی، نیزہ بازی، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں مہارت کو بہت سراہا جاتا تھا۔ جنگ کے آداب جیسے اعلان جنگ بھی موجود تھے، لیکن اکثر جنگیں انتہائی خون ریز ہوتی تھیں۔ گانے بجانے کا بھی رواج تھا۔ دف جیسے سادہ آلات عام تھے۔ سماجی اقدار ایک عجیب تضاد کا شکار تھیں۔ مہمان نوازی ایک مقدس فریضہ سمجھا جاتا تھا۔ مہمان کو ہر حال میں عزت دینا، اس کی حفاظت کرنا اور اسے کھانا کھلانا ضروری تھا۔ اپنے وعدے کا پکا ہونا اور قبیلے یا حلیف کی حمایت بھی اہم اقدار تھیں۔ خون کا بدلہ خون لازمی تھا۔ ایک قتل کا بدلہ لینے کے لیے پورا قبیلہ متحرک ہو جاتا تھا، جس سے دہائیوں تک چلنے والی جنگیں چلتی رہتی تھیں۔ معاشرے میں بے راہ روی عام تھی۔ کئی قسم کی شادیاں رائج تھیں جو اسلام کے بعد ممنوع قرار دی گئیں۔ سود خوری کا بہت زور تھا۔ سود خور لوگوں کو قرض دے کر انہیں تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتے تھے۔ قرض دار اور اس کی نسلوں کو غلام بنا لینا عام بات تھی۔
طاقتور کا قانون چلتا تھا۔ کمزوروں، غریبوں، یتیموں اور عورتوں پر ظلم کھلم کھلا ہوتا تھا اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ شراب نوشی اور جوا، یہ دونوں چیزیں عام اور معیوب سمجھے جانے والی سرگرمیوں میں سے نہیں تھیں بلکہ تفریح کا حصہ سمجھی جاتی تھیں۔ مرکزی حکومت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ہر قبیلہ اپنے علاقے کا خود مختار حکمران تھا۔ داخلی معاملات قبیلے کے اپنے رواج اور سردار کے فیصلوں سے چلتے تھے۔ اتحاد اور حفاظت کے لیے قبائل آپس میں معاہدے کر لیتے تھے۔ مکہ میں حلف الفضول، مظلوموں کی مدد کا معاہدہ اور حلف المتبین قریش کے اندرونی اتحاد مشہور تھے۔ جزیرہ نما عرب کے شمالی اور جنوبی کناروں پر کچھ منظم ریاستیں تھیں جو عظیم سلطنت کے زیر اثر تھیں۔ قدیم تہذیبوں کا گھر جس پر کبھی حبشہ اور کبھی ایران کا قبضہ رہا۔ دریائے فرات کے کنارے ایران کی ساسانی سلطنت کی باجگزار عرب ریاست تھی۔ غسان شام کے علاقے میں بازنطینی سلطنت روم کی باجگزار عرب ریاست تھی۔ مکہ سیاسی طور پر آزاد تھا اور قریش قبیلے کے سرداروں کی کونسل کے ذریعے چلایا جاتا تھا۔ اس کی مذہبی حیثیت اور تجارتی اہمیت اسے محفوظ بناتی تھی۔ سال بھر خصوصاً حج کے مہینوں میں جنگ بندی ہوتی تھی جس سے تجارتی سرگرمیاں فروغ پاتی تھیں۔ یہ تھی وہ دنیا جس میں 571 عیسوی مکہ کے ایک معزز قبیلے قریش کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا۔ اندھیروں، ظلمتوں، قبائلی عصبیت، بےہودگی، مایوسی اور بے مقصدیت کے اس گہرے سمندر میں ایک نئی صبح کا سورج طلوع ہونے والا تھا۔ دور جاہلیت کی سختیوں، برائیوں اور افراتفری نے در حقیقت اس نئی ہدایت کے لیے زمین ہموار کی تھی۔ لوگ ایک حقیقی نجات دہندہ، ایک جامع نظام زندگی اور ایک ایسی برابری کی تلاش میں تھے جو خون، نسل اور زمین کی بجائے ایمان پر قائم ہو۔ حنیفین کی تڑپ، عورتوں اور غریبوں پر ہوتے ظلم سے پیدا ہونے والی یہ بے چینی اور قبیلوں کی لامتناہی جنگوں سے تنگ آمادہ عوام کے دلوں میں تبدیلی کی گنجائش موجود تھی۔ جب مکہ کے غار حرا سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، نازل ہوئی تو اس نے نہ صرف ایک انسان کی زندگی بدلی بلکہ اس پورے خطے کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ ظلمتوں میں ڈوبے ہوئے عرب کے صحرا ایک ایسی روشنی سے منور ہونے والے تھے جو پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ بن جائے گی۔ جاہلیت کی وحشت اور تاریکی اسلام کی رحمت، عدل، علم اور اتحاد کی کرنوں میں تحلیل ہونے کو تھی۔ یہ صرف ایک مذہب کا ظہور نہیں تھا، یہ ایک نئی تہذیب، ایک نئی قوم اور انسانیت کے لیے ایک نئی امید کا طلوع تھا۔